سرکے سے بھی سالن کا کام لیا جا سکتا ہے، کھجور سے بھی سرکے کا سالن کا کام لیا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب کی شکر گزاری تھی، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے تعریف کر لی، فرمایا نعمت ادام التمر، کھجور بہترین سالن ہے۔ کبھی تو بندہ گھر میں جا کے گھر کے کھانے کی تعریف بھی کر لیا کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی کھانے میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے، پورا مہینہ بیوی کھانا بناتی ہے، نہ کبھی نمک زیادہ نہ کبھی مرچ زیادہ، بندے کے مزاج کے بالکل مطابق، ایک آدھ دن کبھی نمک زیادہ ہو جائے تو پھر تو خاوند کا پارا ایسا چڑھ جاتا ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ تیری ماں ایسی ہے اور تمہارا پورا خاندان ایسا ہے۔ یا اللہ، ظلم زیادتی کی حد ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں حالت یہ ہوتی ہے کہ خواتین بیچاریاں، مرد حضرات عصر کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی افطاری آئے گی، خواتین بیچاریاں شدید پیاس کے باوجود باورچی خانے میں گھسی ہوتی ہیں، وہ آگ کے ساتھ کھڑی ہو کے کوئی گرم گرم پکوڑے بنا رہی ہوتی ہیں، گرم گرم سموسے بنا رہی ہوتی ہیں، گھر کے سارے افراد آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بیچاریاں گرم گرم سموسے اور پکوڑے سامنے رکھتی ہیں تو پہلا لقمہ لیتی ہی ساس کا منہ بگڑ جاتا ہے کہ سموسوں میں مرچ زیادہ ہیں تو پکوڑوں میں یہ چیز زیادہ ہے اور یہ کم ہے۔ یا اللہ، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کس قدر سختی اور شدت کے عالم میں اس خاتون بیچاری نے یہ کھانا بنایا ہے۔ کبھی تو اس کی تعریف بھی کر لیا کریں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کر لیا کریں۔ جب کوئی بندہ کھانے میں عیب نکالتا ہے، حقیقت میں وہ دو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پکانے والی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے، اور کسی مسلمان کا دل توڑنا شریعت کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کرتوت نظر نہیں آتے، ہمیں اپنے اعمال نظر نہیں آتے، ہماری اتنی سیاہ کاریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، اور ہم اللہ کی دی ہوئی رزق میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ کبھی نہ کہنا کہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا۔ اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہے کہ ہماری سیاہ اعمال کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رزق کی تقسیم کے وقت یاد رکھا۔ تو شکر گزار بن جائیں۔ جس بندے نے شکر کی عادت بنائی اس کے اوپر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اکثر لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں وہ ناشکری کی وجہ سے شکار ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، عیب بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری بھی رزق سے محرومی کا باعث ہے۔ رزق کی ناقدری، اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا تو اللہ کی نعمتوں کو بے تحاشا ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اجتماعی طور پہ پوری قوم کی حیثیت سے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بجلی اللہ کی نعمت ہے، کس قدر بجلی ضائع ہوتی ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، ہم پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے، شادیوں کے موقع پہ آپ لوگ نہیں دیکھتے، پلیٹ بھر کے لاتے ہیں، آدھا کھا لیا آدھا پھینک دیا، پھر اگلے کھانے سے پلیٹ بھر کے لے آئے، آدھا کھا لیا آدھا پھینک دیا، ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق فراخ ہو، دسترخوان پہ بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ضائع نہ کرے، اس کو کھانا شروع کر دے، چند دنوں میں وہ اپنے رزق کی فراخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے تو حجرے میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، بالکل چھوٹا سا ٹکڑا۔ آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا، صاف کر لیا اور پھر کھا لیا، اور کھانے کے بعد مجھے فرمایا حمیرہ حسنی جمال نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ایک گھر سے روٹ جائیں پھر دوبارہ پلٹ کے اس گھر میں آ جائیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آتی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری جس کی ہوتی ہے، مہمان آئے اس کی ہم قدر نہ کریں تو مہمان دوبارہ ہماری طرف نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہمارے گھر میں مہمان کے طور پہ آتی ہیں، ہم نے اگر قدر کی تو یہ نعمتیں بار بار آتی رہیں گی۔
اگر ہم نے ناقدری کر لی نعمتوں کا آنا رک جائے گا. تو نعمتوں کی قدر کریں, نعمتوں کو ضائع نہ کریں. رزق کی فراہی میں اگلا عمل جو مؤثر ہے وہ شکر کی ادائیگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر کی ادائیگی کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. جب کسی بندے کو فراخ نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے نیک اعمال کا بدلہ بندے کو دنیا میں مل رہا ہوتا ہے. نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بندے کو مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ والے ایسی کیفیت سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو اپنے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہوں, مجھے دنیا میں کیوں دیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اللہ والے پر جب نعمتوں کی فراخی ہو گئی تو کہنے لگے کہ اللہ آپ نے تو میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے, اپنی نعمتوں کو مجھ سے کم کر دیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نیک اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے. نعمت اور فراخ ہو گئی. پھر کہا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے, بس کم کر دے میرے سے یہ نعمتیں, میں اپنی نعمتوں کا بدلہ اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہوں. جو بار بار اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ نے اور نعمتوں کو فراخ کر دیا. آخر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کیا وجہ ہے, میں رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں کہ مزید مجھے نہ دینا, آپ اور مجھے دیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے آپ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں, میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا. جب تک آپ شکر ادا کرتے رہیں گے میں نعمتیں دیتا رہوں گا. لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں فراخ ہو, روزی فراخ ہو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میری اوقات سے بڑھ کے ہے, میرے برے اعمال کے باوجود, میری بدعملیوں کے باوجود اللہ نے جو کچھ دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. ویسے بھی کبھی ہم غور کر لیں اللہ رب العزت نے آج ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. گرمی سردی سے بچنے کا انتظام, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خبر کی دریافت کرنے کی سہولیات, سفر کی سہولیات, مکانات کی سہولیات, علاج معالجے کی سہولیات, قسم قسم کے نئے کھانے بنانے کی سہولیات. یعنی ایسی سہولیات تو پرانے زمانے میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ سال کی کسی بھی وقت میں کسی مہینے میں کوئی بھی پھل مانگے آپ کو پھل مل جائے گا. موسم اور غیر موسم کا فرق ختم ہو گیا ہے. آپ سبزی مانگے موسم اور غیر موسم کا فرق ختم ہو چکا ہے. سال کے 12 مہینے آپ کو گرمی سردی کے پھل ملیں گے, گرمی سردی کی سبزیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. لہٰذا شکر کی عادت بنائیں, نعمتوں کی فراخی ہو جائے گی. اور شکر میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں, نعمتوں کو ضائع نہ کریں. اور نعمتوں کے فراخ ہونے میں ایک اور عمل جو محرک ہے اور مؤثر ہے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنا. کیونکہ جب ہم صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے رزق کے دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے, اس کی عمر میں برکت آ جائے, اس کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری جوڑے. اس کی وجہ سے رزق فراخ ہو جاتا ہے. بلکہ شریعت کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ یا برے عمل کا برا بدلہ آخرت میں ملے گا. لیکن کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اچھا یا برا بدلہ بندے کو دنیا میں مل کے رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جس کا اچھا بدلہ دنیا میں جلدی بندے کو مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے.
صلہ رحمی کا بدلہ بندے کو جلدی مل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ان اہل بیت، ایک گھر کے افراد ایسے ہوتے ہیں یکونون فجرۃ، وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں، فتنمو اموالہم، ان کے اموال بڑھ رہے ہوتے ہیں، واولادہم، ان کی اولادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، وذالک بصلۃ لارحامہم، یہ صلہ رحمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی گھر کے افراد فاسق فاجر ہیں، پھر بھی ان کے اموال بڑھ رہے ہیں، ان کی اولاد بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھائی بہن کے ساتھ قطع رحمی کر چکا ہے، بہن بھائی کے ساتھ قطع رحمی کر چکی ہے، بھائی بہن سے کہتے ہیں کہ میرے گھر کے دروازے تجھ پہ بند۔ جی ہاں، آج اپنی بہن کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست گریبان نظر آتا ہے، چچا اور بھتیجے کی سر جنگ چل رہی ہے، ماموں اور بھانجا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ انہی نفرتوں کی وجہ سے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اور دوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے، ٹائٹ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر رزق فراخ چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری بحال کرنے، اور میں خاص طور پہ ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ان کو اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے اور آمدن تھوڑی ہے اور خرچے زیادہ ہے، ان بیچاریوں کو بہت فکر ہوتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں نفرتوں کی بجائے محبت اور الفت کی فضا کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خواتین کو اس حوالے سے بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے، یہ چاہیں تو دو اجنبی بندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بنا دیں، اور اگر یہ چاہیں تو دو سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کی خون کا پیاسا بنا دیں۔ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بھائیوں کے اکثر لڑائی جھگڑے ان کی بیویوں کی کہنے کی ہی تو ہوتی ہیں کہ بیویاں ان کو اکساتی ہیں اور سمجھاتی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کو اس کی ماں سے دور کرے، اور ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سے دور کرے۔ تو ماں اور بہو، ساس اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ساس کوشش کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی مٹھی میں لے لے، اور بیوی کوشش کرتی ہے کہ اپنے خاوند کو اپنی مٹھی میں لے لے۔ یہ مٹھی میں لینے کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا خاندان میں پیار محبت کی فضا قائم کریں، دیکھیں گے کہ رزق فراخ ہو جائے گا، تنگی ختم ہو جائے گی۔ ملتان کی بات ہے، میرے جاننے والے کچھ دوست احباب ہیں، بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، میرے سے بڑی داڑھی، میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں اس کو، میرے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی اس بیچارے کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور مجھے کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، مارکیٹ میں میری 4 دکان تھی، 2 دکانیں میں نے کرائے پہ لی ہوئی تھی، 2 دکانوں میں اپنا کاروبار کر رہا تھا، میرے پاس اضافی پلاٹ بھی تھے، ایک مکان اپنی رہائش کے لیے، ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارے حالات بدل گئے۔ اب حالت یہ بن گئی ہے کہ دکانیں 2 بک چکی ہیں، 2 دکانوں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، وہ کاروبار بھی سارا ختم ہونے کے قریب ہے، ایک پلاٹ بیچ چکا ہوں، ایک مکان بیچ چکا ہوں، اپنا ذاتی مکان بیچنے کے لیے بھی ابھی نام اس کے اوپر تختی لگا کے آیا ہوں کہ مکان برائے فروخت ہے، اور پھر ہونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کروڑوں میں کھیلتے تھے۔ میں نے اس کو تسلی بھی دی، کچھ وظائف بتا دیے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی بندے کا بیٹا آیا، بیٹا نوجوان، خوبصورت، داڑھی، باشرہ، میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے بھی وہی ٹکڑا سنایا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آخر کوئی وجہ ہے؟ اللہ آپ لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے، آپ اپنے حالات پہ، اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں، کوئی عملی کمزوری آپ کے گھر میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا گھر میں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی ٹی وی تک بھی نہیں ہے، VCR اور دوسرے خرافات تو بہت دور کی بات ہے، گھر میں ہمشیرہ ہیں، والدہ ہیں،
اور ہم 2 بھائی ہیں، 2 کی بیویاں ہیں، ہم سارے کے سارے شریعت کے پابند، نماز کی پابندی کرنے والے، جماعت کے ساتھ وقت لگانے والے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے تمہارے ایسے حالات بن چکے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے افراد کے آپس میں معاملات کیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضرت یہ مسئلہ تو ہے کہ میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ تعلق کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کہتا ہے میں ان کے ساتھ بول چال نہیں کرتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو چکے ہیں۔ 2 سال ہو چکے ہیں، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو سلام تک کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ سامنے کمرہ بیٹے کا ہے، ادھر کمرہ والد کا ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب 2 سال میں شادی بھی ہوتی ہے، غمی بھی آتی ہے، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، کوئی بندہ سفر سے آتا ہے واپس، عید بھی آتی ہے، لیکن کبھی بیٹے نے والد کو سلام نہیں کیا، والد نے بیٹے کو سلام نہیں کیا۔ ایک دکان پر باپ بیٹا بیٹھتے ہیں، لیکن باپ نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ملازم سے کہتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ یہ کام یوں کرنا ہے، اور بیٹا اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ ابو سے کہہ دو کہ یہ کام یوں کرنا ہے۔ گھر میں یہی پیغام رسانی کا کام بچوں کی والدہ کرتی ہے، دکان کے ملازم کرتے ہیں، یہ ان کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، تو تم نے تو رزق کے دروازے خود اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں، اتنا بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے جتنا آپ کرتے ہیں۔ میں نے اس کو احساس دلایا کہ نہیں ابو کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے کہا زبردست بات کرتے ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی یہ حساب لگاتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی جس کی بھی ہو، بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والد کو راضی رکھے اور والد کو راضی کرے اور والد سے معافی مانگے۔ میں نے اس کو خوب ترغیب دی تھی کہ اللہ کے بندے اپنے والد کے ساتھ تعلق ٹھیک کرو، پھر تم دیکھو گے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بندے کو بات سمجھ آ گئی، اپنے والد سے معافی مانگی، والد کو میں نے فون کر کے سمجھایا کہ اللہ کے بندے آپ بھی ذرا احساس کر لیا کریں، اور آپ یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہو کے بیٹھا ہوں، 6 مہینے بعد ان لوگوں نے مجھے خود فون کر لیا کہ الحمدللہ ہمارا کاروبار دوبارہ ترقی پہ چل پڑا۔ یہ جو قطع رحمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھا، عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں اگر کوئی بندہ ایسا موجود ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے ختم کر چکا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ کوئی نہیں کیا، ایک نوجوان چلا گیا، دور خواتین بیٹھے ہوئی تھی، خواتین کی طرف گیا، وہاں سے پھر پلٹ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آئے؟ نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میری ایک خالہ ہے جس کے ساتھ میری بول چال بند ہے، میں خالہ کے پاس گیا، میں نے خالہ کو سلام کیا، خالہ نے مجھے سلام کا جواب دیا، یوں اپنے خالہ کے ساتھ بول چال اور تعلق بحال کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس مجلس میں ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا، عرفات کا میدان ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی اگر ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ یہاں اس گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ساتھ والے چچا کے گھر میں 10 افراد ہیں، ان کے ساتھ ان کی مکمل سب جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں رحمت ہی نہیں ہے، خرچ ہی پورے نہیں ہوتے۔ میرے بھائی عاملوں کے پاس بھاگنے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں۔ عامل تو کہتے ہیں کہ تمہاری اوپر اثرات ہیں، بندش ہے، تو جادو ہے، تو کالا علم ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ بتائیں کوئی اثرات تو نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اثرات تو ہیں، اثرات تو ہیں۔ کہتے ہیں کس نے کچھ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے خود کچھ کیا ہے، آپ نے خود کچھ کیا ہے، آپ کے اپنے اعمال کے اثرات ہیں۔ اعمال درست کر لیں، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تو قطع رحمی کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، پیار محبت سے گزاریں۔ چچا اور بھتیجے کی بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، چچا تو فرمایا
موجود ہے کہ چچا تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. عم الرجل سن و ابی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ تو باپ کی جگہ پہ ہوتی ہے. تو خالہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، چچا کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے. دو سگے بھائی ایک آنگن میں کھیلنے والے، ایک ماں کی گود میں پلنے والے، سال ہر سال تک ایک پلیٹ پہ کھانا کھانے والے، ایک مرنے کی دکان کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان بن جاتے ہیں. یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے، یہ تو جنگل کا ماحول ہم نے اپنے گھروں کے اندر بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ نہیں بنتی تو اس کے ساتھ نہیں بنتی. میرے بھائی، میرے محبوب کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کیا محبت کا ماحول اپنے گھروں میں بنائیں. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرتوں کے لیے، ان نفرتوں کے لیے پتہ نہیں ہم کہاں سے وقت لے آتے ہیں. تو صلہ رحمی کی وجہ سے رزق کے دروازے بندے پر کھل جاتے ہیں. یہ اگلا عمل بتا دیا. اور اگلا عمل کئی مرتبہ ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے زیر نگرانی افراد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں. تو ہم کبھی ایسے لوگوں کے موجود ہونے سے تنگ دل نہ ہوں. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک بھائی کماتا ہے اور ایک بھائی بیچارہ یا تو بیمار ہے یا ذہنی طور پہ معذور ہے یا ویسے وہ سست اور کاہل ہے. تو بڑا بھائی کہتا ہے میں کما کے لاتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی کوئی کام نہیں کرتا. کبھی کہتا ہے میں کما رہا ہوں اور میری جو دادی اماں ہے بیمار ہے، اسی پر خرچ ہو رہا ہے. میں کما رہا ہوں اور فلاں جو ہمارے گھر میں ہے نا، اس نے سارا کمائی ساری میری اس نے ضائع کر دی. اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں، گھر میں کوئی ایسا کمزور بندہ، معذور بندہ، مجبور بندہ، بیمار بندہ جو گھر میں ہوتا ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں کما رہا ہوں اور اس پر خرچ کر رہا ہوں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. یہ جو گھر میں بوڑھا یا بیمار بندہ پڑا ہوا ہے، شاید گھر کے باقی افراد کو بھی بیمار کی وجہ سے مل رہا ہو. یہ جو معذور نوجوان گھر میں پڑا ہوا ہے، شاید کسی معذور کی وجہ سے باقی لوگوں کو رزق مل رہا ہو. تو ممکن ہے کہ معذور کی وجہ سے، مجبور کی وجہ سے، کمزور کی وجہ سے باقیوں کو رزق مل رہا. سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جب بھائی آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں، اس وقت سمجھدار بیٹا وہ ہوتا ہے جو کہتے کہ ابو اور امی میرے ساتھ ہوں گے. جس بچے نے، جس نوجوان نے امی اور اپنے ابو کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ لے آیا، وہ بندہ جیت گیا. ایک نوجوان کی بات کسی نے بتائی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جب اس میں الگ ہونا تھا تو بھائیوں کو کہا کہ دیکھیں ہماری زمین بھی ہے، ہماری دکانیں بھی ہیں، ہماری پراپرٹی بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے. مجھے نہ زمین میں حصہ چاہیے، نہ دکان میں حصہ چاہیے، نہ کھیت میں حصہ چاہیے. مجھے صرف ایک بات، ایک نعمت چاہیے کہ والدین میرے ساتھ ہوں گے، والدین میرے ساتھ، باقی سب کچھ تم لے لو. یہ اصل سمجھداری ہوتی ہے، کیونکہ والدین جب بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو گئی اس کے ساتھ سب کچھ ہو گیا. یہ اگلا طریقہ ہو گیا. اور روزی میں فراخی کا اگلا طریقہ، میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، استغفار کی کثرت. استغفار زیادہ پڑھا کریں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑتے ہیں، اور جب ہم زیادہ استغفار پڑھیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہمارے گناہوں کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے تو روزی فراخ ہوتی جائے گی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کے باغات سوکھ گئے ہیں، کھیت ویران ہو گئے ہیں، حضرت کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ استغفار زیادہ پڑھا کرو، زیادہ استغفار پڑھا کرو. ایک اور بندہ آیا کہنے لگا حضرت شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھا کرو. اگلا آدمی آیا کہنے لگا حضرت مالی تنگی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، فرمایا استغفار پڑھا کرو. اگلا بندہ آیا کہنے لگا حضرت زمین میں پانی کی سطح نیچے کو چلی گئی، کنویں خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئی، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو. اگلا آدمی آیا کہنے لگا باغات ہیں لیکن باغات پھل نہیں دیتے، بیماری لگ جاتی ہے، فرمایا استغفار پڑھا کرو.
ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں تو ہر مسئلے کا حل استغفار میں ہے، استغفار ہر کسی کو استغفار کا بتاتے ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا اللہ کہتا ہے. میرا اللہ قرآن عظیم الشان میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو، رب مغفرت کرنے والا ہے. استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے پر موسلادھار بارش برسے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کرے گا. وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات کا انتظام کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کا انتظام کرے گا. قرآن عظیم الشان نے استغفار پڑھنے کے 4-5 فائدے بتائے ہیں. استغفار زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. خواتین کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ استغفار زیادہ پڑھا کریں. زیادہ استغفار پڑھنے سے روزی فراخ ہو جاتی ہے. اگلا عمل جس کی وجہ سے اس پہ روزی فراخ ہوتی ہے تو صبح سویرے جاگنے کا معمول بنائیں. یہ صبح سویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت نازل کر دے. صبح سویرے کے وقت میں برکت اترتی ہے. پرانے زمانے کے لوگوں کا یہی یقین تھا. چنانچہ خواتین جب گھر میں دہی سے لسی بنایا کرتی تھی، چاٹی بلویا کرتی تھی، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور فجر کی نماز سے پہلے گھر گھر سے چاٹی بلونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور خواتین کہتی تھی کہ اس وقت اگر چاٹی بلوئی جائے تو مکھن زیادہ نکلتا ہے. یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مکھن زیادہ نکلتا ہے. حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے نبی کاروبار کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے. فرمایا صبح سویرے دکان پہ جایا کرو، منڈی میں جایا کرو، برکت ہوگی. اس آدمی نے صبح سویرے منڈی میں جانا شروع کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فَأَثْرَا، وہ بندہ مالدار ہو گیا. صبح سویرے کی اٹھنے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم رات کو 11 بجے 12 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی. اگلے دن صبح 9 بجے ہماری آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز بھی چلی گئی، 9 بجے ہماری آنکھ کھلی، تیاری کرتے کرتے 10 بج جاتے ہیں، دکان پہ پہنچتے پہنچتے 11 بج جاتے ہیں. تو 11 بجے کا وقت تو برکت والا نہیں ہوتا. مجھے کسی نے ایک تحریر بھیجی جو سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے، شاید فرضی ہو، کہ مارکیٹ میں بہت مندا چل رہا تھا، کاروبار لوگوں کا نیچے کی طرف جا رہا تھا، سیل نہیں ہو رہی تھی. مارکیٹ کے 8-10 بڑے بڑے دکاندار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہ سوچنا چاہیے کاروبار کیوں نہیں بڑھ رہا، نیچے زوال کی طرف ہمارا کاروبار کیوں جا رہا ہے. مشورہ کر رہے تھے اور ساتھ چائے والے کو آرڈر دیا کہ اتنے کپ چائے لے آؤ. چائے والا چائے لے کے آیا اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا کاروبار زوال پہ جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ چائے والا گل خان کہنے لگا کہ صاحب جی اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کر لوں. لوگوں نے کہا کہ بات کر لیں. تو چائے والے نے کہا کہ صاحب جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ 11 بجے دکان پہ آتے ہیں اور 11 بجے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، کمال کا وقت نہیں ہوتا. وقت ہی سوال کا ہے، یہ کمال کا وقت نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی سفر شروع کرتے تھے صبح سویرے شروع کرتے تھے. جب دشمن پہ حملہ کرنا ہوتا تھا تو حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے کے وقت کا انتخاب کرتے تھے. اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی پھر حملہ ہی نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں اب حملے کا وقت نہیں رہا. اور آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، صبح سویرے جو ہوا چلتی ہے فرمایا اس ہوا کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے برکت کا، یہ وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مدد کے حصول کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا صلیتم الفجر فلا تنامون عن طلب ارزاقکم، جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے سونا نہیں ہے. یہ جو تم سو جاتے ہو فجر کے بعد اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے مرد حضرات بھی غفلت کا شکار، خواتین بھی اسی غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز پڑھ لی پھر دوبارہ مرد بھی سو جاتے ہیں، خواتین بھی سو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایسے گھر میں برکتیں تو نہیں لاتی. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بکری
ایک مرتبہ میں کتنے بچے دیتی ہے؟ حضرت ایک بچہ دے دیتی ہے یا مشکل سے 2 بچے دیتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بکری نے 3 یا 4 بچے دیے ہوں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کتیا ایک مرتبہ میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی 6 بچے، کبھی 10 بچے، کبھی 12 بچے بھی دے جاتی ہے ایک کتیا. تو فرمایا کہ اچھا گویا کہ بکروں کی پیدائش تھوڑی اور کتوں کی پیدائش زیادہ. پھر اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ روزانہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ بے شمار بکرے ذبح ہوتے ہیں. اچھا کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ کوئی کتا ذبح نہیں ہوتا. پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کبھی دنیا میں کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. اچھا بکروں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ 1000 مرتبہ دیکھا ہے. ہزاروں بھیڑ بکریوں پر مشتمل ریوڑ میں نے دیکھے ہیں. فرمایا اچھا بکروں کی پیدائش تھوڑی ہے، آگے کھپت اور ضرورت زیادہ ہے، اس کے باوجود بکروں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. کتوں کی پیدائش زیادہ ہے، آگے کھپت اور ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا. اسی کو برکت کہتے ہیں کہ بکرے کی زندگی میں برکت ہے، بکرے کی اولاد میں برکت ہے، کتوں کی زندگی میں برکت نہیں ہے. تو اس آدمی نے پوچھا کہ بکروں کی زندگی میں برکت کیوں ہے اور کتوں کی زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، یہ رات کے اول حصے میں سو جاتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتے ہیں اور میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتا رات کے اول حصے میں جاگ رہا ہوتا ہے. جب برکت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کتا غفلت کی نیند سو جاتا ہے. تو جو لوگ برکت کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو برکت میں سے حصہ ملتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے صبح سویرے جاگنے کا معمول بنائیں. اور صبح سویرے جاگنے کا معمول تب بنے گا جب ہم رات کو جلدی سونے کا معمول بنائیں گے. حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر باتوں کو ناپسند کرتے تھے، فوراً خود سو جایا کرتے تھے، دوسروں کو سونے کی تلقین کیا کرتے تھے، صبح سویرے جاگا کرتے تھے. تو صبح سویرے جاگیں، صبح سویرے دکان کھولیں اور دکان پہ بیٹھیں. آپ کہیں گے صبح سویرے تو گھاٹ ہوتی نہیں ہے تو میں وہاں کیوں بیٹھوں؟ تو میں کہتا ہوں صبح سویرے گھاٹ کے لیے دکان نہ کھولیں، برکت کے لیے دکان کھولیں. برکت کے لیے دکان کھولے پھر آپ دیکھیں گے برکت کس طرح آتی ہے. یہ برکت کا اگلا طریقہ ہو گیا، رزق کی فراہمی کا اگلا طریقہ. میں آپ سے عرض کروں کہ سورۃ الواقعہ رات کو اہتمام سے پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے افراد رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں اس گھر کے افراد کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا. اکثر لوگ دوسرے لوگوں سے، عاملوں سے وظائف پوچھتے ہیں، میرے محبوب سے زیادہ مؤثر وظیفہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. لہٰذا چاہیے کہ ہم رات کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں. خواتین بھی پڑھا کریں، مرد بھی پڑھا کریں، جوان العمر لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کریں. اور رزق کی فراہمی کا اگلا طریقہ چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز اہتمام سے پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، فقر اور تندرستی کو دور بھگا دیتی ہے. ایک وقت تھا گھر کے مرد حضرات روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے. خواتین اس وقت چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں، پھر رزق کی فراہمی ہوا کرتی تھی. ہم چاشت کی نماز پڑھا کریں. اشراق کی نماز جیسے آج کل ہم سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کے 8 بجے تک پڑھ لیتے ہیں، 9 بجے تک پڑھ لیتے ہیں. یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. 9 سے لے کے 11:30 بجے تک پھر چاشت کا وقت رہتا ہے. ہم اس وقت پڑھ لیا کریں. اگر آپ لوگ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو اشراق کی نماز کے ساتھ 2 رکعت چاشت کی نیت کر کے چاشت کی نماز بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں چاشت کی نماز کا معمول بنائیں. روزی فراخ ہو جائے گی. یہ چند اعمال میں نے آپ کو بتا دیے جن کی بدولت ہماری روزی فراخ ہو سکتی ہے. ہمیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانے پڑیں گے، ادھر ادھر کے لوگوں کو دل کا دکڑا نہیں سنانا پڑے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اعمال آپ کو بتائے ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کو اپنے عمل میں لائیں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فراخی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ہم دعا کریں گے. دعا سے پہلے اپنی ساتھی جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دعا ہی تو اصل محفل کا نچوڑ ہوتا ہے. کچھ احباب نے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، تو جو مرد حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں یا خواتین بیعت کرنا چاہتی ہیں
تو وہ اپنے دلوں میں بیعت کی نیت کر لیں، ان کو بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ بیعت سے پہلے 2 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد جب اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو استغفار پڑھا کریں 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 پارہ روزانہ، 1 پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ چوتھا عمل وقوف قلبی کہلایا جاتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، دست بکار، دل بیار، ہاتھ کام میں مصروف ہوں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہو، یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے۔ اگلا عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ مراقبہ روزانہ 15-20 منٹ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 اعمال آپ باقاعدگی سے کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ 5 اعمال کرے اور اس کے دل میں تبدیلی نہ آئے، پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، خط کے ذریعے، فون کے ذریعے اپنی کیفیات بتانی ہوتی ہیں، شیخ ان کیفیات کی روشنی میں آگے اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ مراقبہ کر لیں، خواتین بھی مراقبہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دستگواہ ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پر رحم فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، درد درد کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ الہ العالمین، دنیا میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، کوئی خود تو نیک نہ بن سکا، تیری دی ہوئی توفیق سے لوگ نیک بنیں۔ ہم بھی اسی توفیق کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، اللہ مان جائیے۔ یا اللہ، راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ کریم اللہ، ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ میرے پیارے پروردگار، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ کریم اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلی آنکھوں سے دیدار نہ کر سکے۔ اللہ، بہت دل کرتا ہے ان زلفوں کو دیکھ لے جن کو تو نے واللیل فرمایا ہے، ان رخساروں کو دیکھ لے جن کو تو نے والضحیٰ فرمایا ہے۔ اللہ، ہم کھلی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خواب میں تو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اے کریم اللہ، اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے میں چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ وہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، پھر عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہم گناہگار سیاکار سہی جو بھی ہیں، اللہ بندے تو ہم تیرے ہیں۔ یا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اگر تو صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں کون قبول کرے گا؟ اللہ، اگر تو صرف نیکوں کا رب ہے تو بروں کا رب کون ہے؟ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نیکوں کا رب تو ہے، تو بروں کا رب بھی تو تیرے